تو ناظرین ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انور الحق صاحب کب پیدا ہوئے اور انہیں ان کا پورا کیریئر کس طرح گزرا ہے وزیر اعظم بننے تک، کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے تک۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ انور الحق صاحب 1965 میں بلوچستان کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوئے جو بہت ہی پسماندگہ علاقہ ہے۔ ماضی میں بھی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس پہ بھی انور الحق کاکڑ نے کافی کھل کے باتیں کی تھی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھی، کہ پریس کانفرنس کی تھی کہ جو 9 مئی کے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے، ان پہ بھی انہوں نے کھل کے باتیں کی تھی اور انہیں گرانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم خبر دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم، جس کو پورے پاکستان کو انتظار تھا اور پورے پاکستان اس میں تھے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، کہ ابھی نگران وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ گیا اور نگران وزیر اعظم اپنے عہدے پہ فائز بھی ہو گئے، اور شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم کا جو دستخط ہے وہ بھی کر دیے۔ صدر عارف علوی کو جو سمری بھجوائی گئی تھی نگران وزیر اعظم کی، تو اس پہ بھی دستخط ہو گئے، اور شہباز شریف نے بھی ابھی اپنے عہدے سے ہٹ گئے اور الگ ہو گئے کرسی سے۔ جو خالی جگہ تھی وہ پر ہو گئی ہے نگران وزیر اعظم کی۔ نگران وزیر اعظم جو پاکستان کے نئے 8ویں نگران وزیر اعظم ہیں وہ ہیں انور الحق کاکڑ، جو کہ باب پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان پہ ماضی میں بہت زیادہ الزامات بھی لگائے گئے کہ جو باب پارٹی تھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے توسل سے قائم کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کا وہ کیا تھا۔ تو ناظرین ابھی بات کرتے ہیں کہ انور الحق کون تھے اور کہاں سے ہیں۔ انور الحق کاکڑ یہ پاکستان کے صوبے بلوچستان، جو سب سے چھوٹا صوبہ، جو جس سے سب سے زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، وہیں سے یہ منتخب ہوئے ہیں۔ وہاں سے جو یہ ایک اوپن سیٹ پہ جو سینٹ کی جو اوپن سیٹ سے ہوتے ہیں ان میں سے جو یہ منتخب سینیٹرز ہوئے تھے، تو وہ ابھی تو 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور ابھی انہیں نگران وزیر اعظم کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے، اور جو دستخط تھے وہ بھی ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے اس پہ دستخط بھی کر دیے ہیں اور حلف بھی شاید لے لیا ہو ابھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ انور الحق کاکڑ صاحب اپنے جو تمام سیاست کو ایک طرف رکھ کے اپنے جو بغیر کسی سیاسی انتقام کے اپنا کام کریں گے اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کریں گے۔ لیکن ناظرین انور الحق کاکڑ یہ کاکڑ ان کی قوم ہے، یہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماضی میں بھی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس پہ بھی انور الحق کاکڑ نے کافی کھل کے باتیں کی تھی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھی، کہ پریس کانفرنس کی تھی کہ جو 9 مئی کے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے، ان پہ بھی انہوں نے کھل کے باتیں کی تھی اور انہیں گرانے کے نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اور انور الحق کاکڑ نے خود ہی اس پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہے، اور ابھی کچھ دیر میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے پاکستان میں یہ خبر پھیل جائے گی انور الحق کاکڑ کی، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں گی کھل کے، جو پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھی اور پی ٹی آئی کو بالکل ختم کرنے سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی جو انہوں نے بات کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں۔ تو ناظرین آج وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ابھی انور الحق کاکڑ کے لیے آگے آنے کے جو مشکلات ہیں وہ سب سے بڑی مشکلات یہ ہیں کہ انہیں ایک اپنے لیے کابینہ بنانی ہوگی اور پھر الیکشن کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ امید کرتے ہیں ہم کہ یہ الیکشن کا فیصلہ 8 دن کے اندر 90 دن کے اندر اندر کیا جائے گا۔ جو 3 ماہ جو قانونی وہ ہے آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ انتخابات کرنے کے وہ ہوتی پابند ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی اسی طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے، جو اسی طرح کی گورنمنٹ نہیں ہوں گی، تو یہ انشاءاللہ اپنے کام سر انجام دیں گی اور ان سے یہی امید کی جا رہی ہے۔ اور باتیں ہو رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار راحیل شریف ہیں۔ راحیل شریف کا نام بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا تھا، کیونکہ راحیل شریف کو اس لیے بھی سامنے نہیں لایا گیا اور نگران وزیر اعظم نہیں لایا گیا کیونکہ وہ ایک ریٹائر جنرل تھے، اور اس پہ پاکستانی عوام کا جو غم و غصہ اور رنج تھا وہ اور بھی بڑھ جاتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ
صدر نے بھی وارننگ دی تھی شہباز شریف کو کہ نگران وزیر اعظم کی سمری جلد از جلد بھجوائی جائے اور پھر اس کو جو نگران وزیر اعظم ہے اس کو تعینات کیا جائے. جو شہباز شریف تھے وہ ان کی استدعا یہ تھی کہ جو 14 اگست تھے وہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں منانے دیا جائے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. اور امید کرتے ہیں کہ ابھی جو نئے نگران وزیر اعظم تعینات ہوئے ہیں انور الحق کاکڑ صاحب، ان سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی سیاسی انتقام کے، پارٹیوں کو جو انتقام سیاسی لینے کے بغیر اور بغیر کسی ایسے ہتھ کنڈوں کے استعمال کیے بغیر وہ اپنا الیکشن اور صاف شفاف الیکشن کی کوشش کریں گے اور صاف شفاف الیکشن 90 دن کے اندر اندر کروائیں گے اور اس پاکستانی قوم کا یہ جو آئینی حق ہے وہ ادا کریں گے. تو ناظرین ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انور الحق صاحب کب پیدا ہوئے اور ان کا پورا کیریئر کس طرح گزرا ہے وزیر اعظم بننے تک، کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے تک. تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ انور الحق صاحب 1965 میں بلوچستان کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوئے جو بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے. اور 1987 میں 1987 میں انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی. اور پھر اس کے بعد 1992 میں انہوں نے ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے جو ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. اور اس کے بعد 1993 سے لے کر 2002 تک وہ ایز اے جرنلسٹ خدمات سر انجام دیتے رہے. پھر جب مشرف دور کا وہ تھا تو اسی میں انور الحق صاحب منسٹر الیکٹ ہوئے اور اس کے بعد منتخب ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایز اے منسٹر ایجوکیشن اور کلچرل منسٹر کے اس طور پہ انہوں نے 2007 تک ایز اے منسٹر وہ خدمات سر انجام دیتے رہے بلوچستان میں، اور بلوچستان اسمبلی کے ممبر بھی رہے. تو ناظرین اس کے بعد پھر جب 2007 میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یہ منسٹرشپ سے ختم ہوئے تو پھر 2018 میں تو یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے تھے، جو پبلک خدمات تھے وہ سر انجام دیتے رہے تھے پورے علاقے میں اور پورے پاکستان میں. اس کے بعد 2018 میں جو آزاد امیدوار کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ کاغذات جمع کروائے تھے سینٹ میں اور وہاں پہ انہوں کی سلیکشن ہو گئی تھی. تو اس کے بعد انور الحق کاکڑ صاحب نے تو 2018 میں جب ان کی سلیکشن ہو گئی تو سینیٹر یہ الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے باپ پارٹی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، باپ پارٹی سے انہوں نے تعلق جوڑا اور باپ پارٹی سے انہوں نے شمولیت اختیار کی. تو اس وقت 2023 میں ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو نگران وزیر اعظم بنے ہیں تو اس وقت ان کو باپ پارٹی میں وہ ان کی شمولیت ہے اور باپ پارٹی کے طرف سے ہی یہ نمائندہ سامنے آیا ہے اور باپ پارٹی کا اسے سمجھیں کہ باپ پارٹی سے ہی کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنا ہے، نگران وزیر اعظم. تو ناظرین ابھی ہم امید کریں گے کہ جو انور الحق کاکڑ صاحب ہیں تو وہ اپنی تمام خدمات سر انجام دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک ایسے ٹریک پہ لے جائیں گے جس پہ جو ان کی آئینی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جو کہ ایک فیئر لیس بغیر کسی اپنے مفادات اور کسی ایسے نظریے کو سامنے رکھ کر جو سیاسی نظریہ ہو اس کو سائڈ پہ رکھ کر بالکل صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی ان پہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری یہ اپنی پوری کریں گے اور صاف شفاف الیکشن 90 دن کے اندر کروائیں گے اور پورے پاکستان کا یہی مطالبہ ہے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس سے ظلم کیا جا رہا ہے، جن پہ پہاڑوں کے جو 15 ماہ مسلسل ظلم کے پہاڑ جن پہ گرائے گئے، جو صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو کچھ ہوا، تو امید کرتے ہیں کہ اپنی کوئی ایسی کابینہ نہیں بنائیں گے جو وہ یہ 3 ماہ بھی جو یہ نگران وزیر اعظم رہیں گے تو اس دوران بھی انہیں شہباز شریف کی طرح سر جھکا کر اس وزیر اعظم شپ سیٹ سے اترنا پڑے، کیونکہ یہ عہدہ ایک مختصر چیز ہوتا ہے اور کچھ ہی لمحے کے لیے ہوتا ہے، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہتا. ایک نہ ایک دن انسان کو گرنا پڑتا ہے یہاں پہ. اور ایک وزیر اعظم وہ تھا جو عمران خان تھے جو اپنی سیٹ سے ایک ڈائری اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، اور ایک وزیر اعظم
شہباز شریف تھے جنہیں رسوا ہو کے نکلنا پڑا، جو کہ بار بار یہ التجا کر رہے تھے کہ مجھے چھوڑا جائے، مجھے 14 اگست پرائم منسٹر ہاؤس میں منانے دیا جائے، تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور پھر آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور ان کی حکومت ایک جو سیاہ دور 15 ماہ کا سیاہ دور اس عوام پہ گزرا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور انشاءاللہ بھی امید کرتے ہیں آنے والے الیکشن میں اچھا دور آئے گا، اور آنے والے الیکشن میں بہت ہی اعلیٰ دور دیکھنے کو ملے گا، اور یہ جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں تو ان کو بھی مد نظر دیکھ کے انور الحق صاحب اچھے فیصلے کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہت جلد از جلد 3 ماہ کے اندر 90 دن میں الیکشن کروانے کے قائل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اور اپنے ہوسٹ ذکریہ خان کو لائیو پاکستان کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو لائک کریں، اور مجھے دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔